بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت ساری نیک تمنائیں۔ آج 28واں روزہ ہے اور عید کی تیاریاں اپنے عروج پہ ہیں۔ عید کی تیاریوں کے حوالے سے جہاں ہم بہت زیادہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں گھر کے کیا کیا سامان لے کے آنے ہیں، کیا کپڑے، کیا مہندی، چوڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کچھ ذمہ داریاں اور بھی ہیں جن کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش رکھا جائے، تو ہمیں وہ لوگ جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے بہتر ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ ہمارے اندر ایک کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے بھی نہیں۔ تو میں کسی صاحب کو سن رہا تھا تو کیا خوبصورت بات کی کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پیسوں کے ساتھ ہی مدد کریں، صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو کنیکشنز دیے ہیں، تو آپ کے صرف 2 لوگوں کو فون کرنے یا کسی ایک کو فون کر کے کچھ کہہ دینے سے بھی کسی کا کام ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں 1 ارب روپیہ دے گا نا، 50 کروڑ تیرے نام پہ دے دوں گا میں۔ جو جیب میں 100 روپیہ ہے اس میں 50 دے نہیں رہے، بات تو حوصلے کی ہے۔ تو خیر رمضان نے ہمیں اسی قسم کی ایک پریکٹس کروائی ہے، 1 مہینہ انشاءاللہ عید وہ پہلا دن ہے کہ ہم اس عید پہ ایک مختلف انسان بن کے سامنے آئیں گے۔ اور عید الفطر کی تیاریوں کے حوالے سے اور جو غرباء ہیں ان کا حق جو ہے ہم لوگوں پہ، اگر ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کچھ، تو ان کا حق ہے ہم پہ، تو وہ کیا ہے، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو صحیح معنوں میں حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ ہیں جناب علامہ اشفاق مدنی صاحب، آپ اسلامک اسکالر ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں فرینڈ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، جناب علامہ باقر عباس زیدی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں باقر صاحب؟ خدا کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب میں بڑھوں گا اپنے تیسرے مہمان کی جانب۔ تیسرے مہمان ہمارے جو ہیں یہ نعت خواں ہیں، اور ان سے آج ہم اپنے پروگرام میں کلام اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنیں گے۔ فائزہ کامران، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ گڈ۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عید الفطر جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایموشنلی بھی اور ہم اپنی کوششوں کے ذریعے بھی ہر طرح سے اس عید کے ساتھ اپنے آپ کو جڑا ہوا سمجھتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں وہ بھی اور جس نے نہیں رکھے وہ بھی عید کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عید کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا مقصد جو ہے وہ ایک روحانی ہے اور ایک ہمارا مادی دنیا سے تعلق جی ہاں۔ رکھتا ہے۔ روحانی تو یہ ہے کہ جس نے روزے رکھے ہیں اب اس کو اجر ملنا ہے، بالکل اور صحیح۔ اجر کون سا ملنا ہے وہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزے میرے لیے ہیں اور میں خود اس کا اجر ہوں۔ اچھا، میں خود اس کا اجر ہوں۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ کی ذات ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے ایک خاص مقام رکھا ہے، یہاں تک کہ جنت میں انٹری بھی ان کے الگ پروٹوکول سے ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر تو شارع فیصل کیسے بند ہو جاتی، کوئی الگ سا بندہ آ جائے تو اس کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے، تو اب جنت میں جانے کے لیے روزہ داروں کے لیے الگ انہوں نے گیٹ رکھا ہے، باب الریان، اور وہاں سے بغیر روزہ دار، آج تو جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں وہ بھی عید کا جیسے فرمارے انتظار کر رہے ہیں، لیکن جو روزے نہیں رکھتے ہیں وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اسپیشلی لمبی قطار میں انہیں اسپیشلی جو ہے وہ باب الریان سے روزہ دار جائیں گے۔ دوسرا مقصد جو عید کا ہوتا ہے وہ حقیقت میں سیلیبریٹ کرنے کا ایک موقع ہمیں
दीन ने दिया है, क्योंकि दीन ये नहीं चाहता कि आप बिल्कुल मुरझाए रहें और आप दुनिया से कट ऑफ हो जाएं, ये नहीं दीन चाहता। आप खुश भी रहें, आपके लिए मुख्तलिफ मौक़े दीन ने रखे हैं। तो इसमें बेहतरीन जो एक सबक है ईद में, वो जो हमसे निचला तबका है, जिनके पास ज़ाहरी तौर पर हमसे कम माल है, दौलत है, और वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, उनके चेहरों पर खुशियां बखेरने का एक बेहतरीन मौका होता है कि जिसमें हम अपने उन भाइयों को अच्छा कपड़ा लेके दे सकते हैं, उनके घर में अच्छा खाना पका के भेज सकते हैं। अब आप देखें फ़हीम भाई, एक बुज़ुर्ग के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि ईद का दिन था और मैं ईद के लिए घर से निकला, तो बच्चे ईद पर खेल रहे होते हैं, तो पहले अखरोट से बच्चे खेलते थे, तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा साइड पर खड़ा रो रहा है। तो इन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? कहते कि मेरे पास अखरोट नहीं है। कहते क्यों नहीं है? कि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मैं यतीम हूँ और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब्बू याद आ रहे हैं। तो ईद पर एहसास करें कि आपने तो अपने बच्चों के 4 सूट ख़रीद लिए हैं, लेकिन आपकी गली में कोई ऐसा यतीम बच्चा रह रहा होगा जो अपने वालिद की कब्र को देख कर रो रहा होगा, वो कब्रिस्तान का रास्ता तक रहा होगा, काश कब्र से मेरा बाबा निकलता और आज मुझे भी कोई अच्छा सूट लेकर देता। तो ये एक एहसास है। वो कहते हैं कि मैंने उस बच्चे को लिया, उसको अखरोट लेकर दिए, फिर उनके साथ खेले और वहाँ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जब बिखरी, वो कहते हैं मेरी साल हा साल की इबादत से जो मुझे सुरूर नहीं मिला, वो उस यतीम बच्चे की मुस्कुराहट से रब ने मुझे सुरूर अता कर दिया। सुभान अल्लाह। और यतीम बच्चे के बारे में तो ये भी कहते हैं कि उसके सिर्फ सर पे शफकत का हाथ फेरने का ही इतना हर बाल के बदले अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। तो अब आप देखें फ़हीम भाई, हमारे यहाँ एहसास नहीं है, हम नहीं देखते कि मुआशरे में ईद का दिन है, हमने 18 खाने पका लिए हैं और कोई ऐसा भी घर होगा जहाँ दाल के लिए भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि 2013 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 60% जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। सर अभी बात हो रही थी तो उन्होंने वैसे फरमाया कि एहसास की बात की और ईद उल फितर पे जो गरीब तबका है उनकी मदद करने के हवाले से उनको खुशियों में शामिल करने की बात की। ये बात हकीकत है कि गरीब लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े सफ़ेद पोश लोग जो किसी के आगे ना हाथ फैला सकते हैं, ना ही उन तक जो है वो एक सारा जो इक्तिसादियात का जो मामला है जो ज़कात के हवाले से, और उन तक किसी ने पूछा भी नहीं है उन्हें। हम तो वो अब गैबी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। अब गैबी मदद क्या होती है? अल्लाह ताला ख़ुद तो आते नहीं है, तो अल्लाह ताला किसी एक को सिर्फ नियत करने की वजह से चुन लेते हैं कि ठीक है तुम जाके ये काम कर। तो वो चुनाव में हम कैसे आ सकते हैं? अल्लाह कि अल्लाह ताला ने उसकी मदद तो कर देनी, अल्लाह तो हमारे वक्त जो हैं वो किस तरह जाग सकते हैं कि अल्लाह ताला वो इंतखाब हमारा कर ले कि जाओ तुम ये काम करके। अल्लाह कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी गुफ्तगू शुरू हुई है। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ईद उल फितर को ईद उल फितर क्यों कहते हैं? ठीक है। फितर कई माना में आया है। एक माना जो औरफा ने बयान किया है, वो कहते हैं कि फितरत, 1 महीने रोज़े रखने के बाद इंसान उस फितरत पे पलट आता है। ईद के माना है पलटना। ठीक है। उस फितरत पे पलट आता है जो खुदा ने उसको पैदाइश के वक्त दी है, यानी सही साली में बग़ैर आलूदगी के, आलूदगी से पाक फितरत। जब उसकी तरफ पलट आएगा तो उसके अंदर तमाम नेकियां मौजूद हैं। सही है। जब इस मकाम पर आ जाएगा तो वो अपने और गैर के दरमियान फ़र्क नहीं करता। लिहाजा ये जो हम बात कर रहे थे, तो उस फितरत को पहुंच जाते हैं क्या हम इन तीन? ये उस अगर इंसान एहतिसाब के साथ रोज़े रखे, यानी फ़िक्र के साथ, तवज्जो के साथ कि खुदावंद आलम ने रोज़े जो हम पर फ़र्ज़ किए हैं उसमें जो शराइत और जिन चीज़ों से हमें रोका है, हत्ता बुरी फ़िक्र से भी रोका है कि इंसान बुरी फ़िक्र भी ना करे, मनफी ना सोचे, मुस्बत सोचे,
تو وہ آہستہ آہستہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے کہ یہ روایات میں بھی آیا ہے کہ خدا نے روزوں کو فرض کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون بھوکا ہے، آپ اپنی بھوک سے پہچانیں کہ بھوکا کیسا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو ہاں آپ اپنی پیاس سے پہچانیں کہ پیاسا کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب آپ کے چاروں طرف معاشرے میں پیاسے اور بھوکے ہیں تو آپ ان کو ٹھیک ہے اپنے کھانے میں شریک کریں. بالکل بس اگر کوئی فطرت تک پہنچ گیا تو آہستہ آہستہ اس نقطے پہ آ جائے گا کہ خدا نے اسے چن لیا ہے. سر یہ فطرت کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ غربا کی مدد کے حوالے سے کہ ان تک مطلب ہم ہماری ذمہ داری ہیں نا، جب تک ہم ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کا حق جو ہے، جو رائٹ ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، کہیں مت جائیے دوستو، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں عید الفطر اور غربا کے حق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ علامہ اشفاق مدنی صاحب موجود ہیں، علامہ باقر عباس زیدی صاحب ہیں، اور فائزہ کامران ہمارے ساتھ آج سیٹ پہ موجود ہیں. وقفے سے پہلے سر بات کر رہے تھے آپ فطرت کے حوالے سے، بتا رہے تھے کہ 30 روزے رکھنے کے بعد انسان کی جو فطری طور پہ جو ایک انسان ہے، ایک پاک انسان اس طرح کا بن جاتا ہے، اس سے کوئی بھی برائی اور کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اس طرح وہ جو 30 روزے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم جیسے گناہ گار پورا سال گناہ کرنے والے اس 30 روزوں تک جو اس کی اصل روح ہے وہاں تک پہنچ پاتے ہیں؟ اور بالکل پہنچ جاتا ہے. انسان اگر توجہ کے ساتھ روزہ رکھے اور انابت کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ماہ استغفار ہے یہ، ٹھیک ہے، تو خداوند عالم نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے. اور توبہ کے اثرات میں سے یہ بات آئی ہے کہ کأنہ لا ذنب لہ، جیسے کہ آج تک اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اس مقام پہ لے آتا ہے خدا. یہ خدا کے کہنے پہ عمل تو کرے، پھر دیکھیں خدا اس ساتھ کیا کرتا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب اگر فطرت اس مقام پہ آ گئی، فطرت سیقل ہو گئی ہے، اس میں نورانیت آ گئی ہے، اب وہ نور الہی سے دیکھتی ہے. لہذا مومن کے لیے آیا ہے کہ مومن جب قرب نوافل پیدا کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ اب خدا کا ہاتھ کہلاتا، اس کی آنکھ خدا کی آنکھ کہلاتی، اس کا کان خدا کا کان کہلاتا. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ اس مقام پر آ گیا تو پھر اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ جہاں رہتا ہے اس کے اطراف میں کوئی بھوکا ہو اور اسے علم نہ ہو اور یہ اس کی مدد نہ کرے. اگر یہ اس کی مدد نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے جو ہے ماہ رمضان کے روزے جو ہے وہ الہی شرائط کے تحت نہیں رکھے، وہ ان روزوں میں بھی شاید ریاکاری کرتا رہا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ تمام شرائط کے تحت اس نے رکھے ہوتے، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، دن میں بہت ساری چیزوں سے رک دیا ہوں، یعنی ایک ضبط نفس اور کنٹرول کی قوت خدا نے اس کو عطا کی ہے اس ماہ رمضان میں، اسے باقی رکھنا چاہیے. دیکھیں ماہ مبارک رمضان انسان کی اخلاقیات میں ایک ایسا انجیکشن ہے جس کا اثر پورے سال رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس فطرت میں جو چمک پیدا ہوئی ہے اس میں ہر چیز آ رہی ہے، اس میں غریب بھی آ رہا ہے، اس میں ہمسائے کے حقوق بھی آ رہے ہیں، اس میں والدین کے حقوق بھی آ رہے ہیں، بچوں کے حقوق بھی آ رہے ہیں، معاشرے کے حقوق بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں پریکٹس کر رہا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان تربیت کا مہینہ ہے، ایک ایسی تربیت کہ جو باقی رہنی چاہیے، نہ یہ کہ عید پر اس کو بہت سارے لوگ عید ہی سے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ماہ مبارک رمضان سے کچھ نہیں سیکھا. اس نے یہ فقط بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا. لہذا روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ رسول گرامی کے سامنے ماہ مبارک رمضان دن میں کسی کی غیبت کی، تو آپ نے فرمایا کہ تم افطار کر لو، تمہارے روزہ کا کیا فائدہ ہے. یعنی میں اگر کسی پہ تہمت لگاتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، چغلی کرتا ہوں، لوگوں کے لیے منفی سوچتا ہوں، یہ فلسفہ روزہ نہیں ہے. ڈائریکٹلی
ایسا بول دیا رسول نے کہ آپ جی افطار کہ تم نے جو ہے روزے کا جو مقاصد ہے اس پہ عمل نہیں کیا، کیا فائدہ تمہارے سے روزے کا، تم فقط بھوکے پیاسے ہو. ٹھیک ہے. روایات میں آیا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو جو فقط روزے سے بھوک و پیاس ہی حاصل کر پاتے ہیں. جی ہاں. اچھا مگر اس روزے کو بھی تو ایک آخری درجے کا ہی صحیح مگر روزہ تو تصور کیا اگر ہم کہیں فقہی اعتبار سے اس کے اوپر قضا نہیں ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے، کوئی صرف اتنا سا ہی فائدہ ہو سکتا ہے اس ہاں، وگرنہ جو مقاصد ہیں، جو اعلیٰ درجات ہیں، جو روزہ جہاں تک لے جانا چاہتا ہے، یہ اس کی پہلی سیڑھی پہ بھی نہیں چڑھا. بالکل صحیح. اگر چڑھ جائے تو پھر غریبوں کا مسئلہ تو بہت آسان ہے. ہاں زکوٰۃ فطرت دینا اور یہ تمام چیزیں یہ تو بہت آسان کام ہے. خدا کے لیے جب اس نے اپنے آپ کو فنا کر لیا اور اس کی فطرت پلٹ آئی تو برعکس ہو جاتا ہے معاملہ. اپنے اوپر خرچ کر کے اتنا خوش نہیں ہوتا جب دوسروں پہ خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. یہ بات حقیقت ہے جناب. تو فائزہ کامران صاحبہ آپ کی طرف بڑھیں گے، آپ کیا سنائیں گے، کیا پیش کریں گے؟ نعت سنائیں گے. بسم اللہ کیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. اور حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ा कामरान साहिबा। दोस्तों, इसके साथ ही एक वक्फ़े का वक्त फिर से हो चुका है, और वक्फ़े से जैसे ही वापस आते हैं तो आज के इस मौजू पे ईद उल फ़ितर और गरीबों का हक़, इस हवाले से अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ अल्लामा अशफाक मदनी साहब और हमारे साथ अल्लामा बाक़िर अब्बास ज़ैदी साहब मौजूद हैं। हमारे साथ फ़ाइज़ा कामरान हैं, जो कि वक्फ़े से पहले जिन्होंने नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। अभी हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक दफ़ा फिर से हम इनसे नात रसूल मक़बूल जो है वो शामिल करने की दरख्वास्त करेंगे। अल्लामा अशफाक मदनी साहब, सर, लोग हमें नज़र आते हैं ईद से पहले जो बढ़ चढ़ के वो गरीब जो बच्चे होते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ मतलब वो सिर्फ हसरत ही कर सकते हैं कि नए कपड़े पहने, नए जूते पहने, तो उन्हें वो ऐसे मैं ऐसे जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी मदद कर सकें। तो ये जो जितने गरीब लोग जो होते हैं उन्हें खुशियाँ पहुँचा के असल वो अजर क्या मिल रहा होता है? वो उनकी सिर्फ एक तसल्ली और एक सुकून है, या उसके अलावा भी कुछ वाज़े तौर पे कुछ तब्दीलियाँ उनकी ज़िंदगी में रूनुमा हो रही होती हैं इस तरह के अमाल करने के बाद? एक अंग्रेज़ मुफक्किर हैं, उन्होंने इस पर एक बात लिखी, रिसर्च लिखी। वो कहते हैं कि मैंने इस पर बड़ा गौर व फिक्र किया है कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है। तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने के बाद ये बात सामने आई कि ज़िंदगी खुशी का नाम है। अगर आप खुश हैं तो ज़िंदगी है, वरना मुर्दे और आप में क्या फ़र्क है। और फिर वो कहते हैं कि इस पे सोचा कि खुशी क्या है, तो वो कहते हैं कि इसका जवाब यही मिला, दूसरों को खुशियाँ बांटने का नाम खुशी है। वाह। जब आप किसी को खुश करते हैं तो वो हकीकत में आप सिर्फ उसको नहीं खुश कर रहे हैं, खुद भी खुश हो आप अपनी रूह को खुश कर रहे हैं। रूह तो जैसे अल्लामा साहब ने कहा ना, आलम बाला वाली चीज़ है, तो वो खुश होती है जब आप अपने मोमिन भाइयों को खुशियाँ बांटते हैं। और ये खुशियाँ बांटना आपकी दुनिया भी संवार देता है, आखिरत भी संवार देता है। वजह क्या है, कैसे संवार देता है, दुनिया कैसे संवरती है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुआ उस ज़बान से करवाओ जिसने गुनाह न किया हो। तो पूछा गया कि हर ज़बान से कोई ना कोई ख़ता तो सरज़द होती है, तो फिर कौन सी ज़बान? कहा कि जो दूसरे की ज़बान है वो आपके हक़ में बेगुनाह है, सही है, उसकी ख़ता अपने लिए। जी जब आप किसी गरीब, मिस्कीन, यतीम, फ़कीर की मदद करते हैं, और वो सफ़ेद पोश भी हो जो किसी से मांगता भी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब जब आपने उसके घर में, जैसे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या करते थे, रात जब अंधेरा छा जाता था तो अपनी कमर पर सामान राशन का लादते थे, दरवाजे के बाहर रखते थे और दरवाज़ा बजा के आ जाते थे। वो दरवाज़ा खोलते तो राशन पड़ा होता, अंदर ले जाते। और वो पता कब चला, जब आपने विसाल फरमाया, जब आप दुनिया छोड़ के चले गए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो वो लोगों ने पूछा कि आज वो आ नहीं रहा, वो हमारे पास वो जो राशन था, खाना था। तो कहा कि वो तो देने वाले दुनिया छोड़ के चले गए। तो ये हकीकत में ऐसे लोगों तक जब माल पहुंचता है, जब पेट में फ़हीम भाई खाना जाता है ना, तो जो दुआएं निकलती हैं वो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। उस वक्त ये हर रुआ खड़ा हो जाता है और इसके नीचे से वो दुआओं के चश्मे फूटते हैं जो मदद करने वाले का हिसार बन जाते हैं। और फिर जब वो गरीब बच्चा जिसका वालिद या वालिदा फौत हो चुका है, जिसके पास पैर में पहनने के जूता नहीं है, वो बच्चा जब ईद वाले दिन आपके पहुंचाए हुए जूते पहनेगा और किसी को पता भी नहीं होगा कि किसने भेजे हैं, और आपके पहने हुए कपड़े, भेजे हुए कपड़े पहनेगा, तो उस वक्त उसने जब अल्लाह से अपनी तोतली ज़ुबान में कहना है
جس میں لفظ بھی سیدھے نہیں ہوں گے تو وہ ایک بہت بڑے مفتی، بہت بڑے پیر، بہت بڑے محدث کی دعاؤں پر وہ حاوی ہو جائیں گے، جب وہ کانپتے ہوئے لفظوں سے کہے گا مالک تو اس بندے پر رحم کر جس نے میرے والد کی نیابت کرتے ہوئے میرے گھر میں مجھے بھی خوشیوں میں سیلیبریٹ کیا۔ حدیث مبارک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کسی کو خوشی دینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو 75,000 فرشتے اس کے اوپر رحمت کا سایہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور اس وقت تک رحمت نازل کرتے رہتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں جاتا۔ وجہ کیوں ہے؟ کسی عمل میں اتنا اجر نہیں رکھا گیا، کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ یہ مخلوق اللہ کا عیال ہیں۔ جس طرح ہمارے عیال ہوتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن جاگتے ہیں، اگر بچہ ڈاکٹر بن رہا ہو، بلکہ ابھی وہ ایف ایس سی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کے لیے ہم اگلی فیس جمع کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ عیال ہے مخلوق، یہ تشبیہ دی گئی ہے، باقی اللہ تعالیٰ تو اولاد وغیرہ سے پاک ہے، تشبیہ دی گئی کہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو تو جب اس کے عیال کی کوئی خیر خبر رکھتا ہے، خوشیاں بانٹتا ہے، مسکراہٹیں بانٹتا ہے، بھوک پیاس کا مداوع کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے باب اس پر ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ باقر عباس زیدی صاحب، یہ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ کس طرح اجر اسے ملتا ہے قدرت کی طرف سے، ہماری طرف سے اور کون کون سی اور کس طرح کی ایفرٹس ہونی چاہیے پریکٹیکلی جو ہمیں سوسائٹی میں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں؟ مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمارا اشارہ دلائیے کہ ہمارے لیے کسی کی مدد کرنا تھوڑا سا اور زیادہ آسان ہو جائے اور ہم ذرا آسانی سے ایک قدم بڑھا سکیں اس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم ابھی زیادہ تر انفرادی حیثیت پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، اور معاشرے میں امیر ہیں، غریب ہیں، اور امیروں کے مال میں خدا نے محروموں کا حق رکھا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اسٹیٹ ہے اس کا بھی اس کی ذمہ داری ہے، بالکل کہ صحیح وہ ہے، ایسا سسٹم ایجاد ہونا چاہیے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انفرادی طور پر افراد، امیر لوگ غریبوں کا حق ادا کریں، فطرہ رکھا ہوا ہے وہ دیں، مال دینے کا طریقے اور سارے سال انفاق ہے، صدقات ہیں، خداوند عالم نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں، رفع بلا ہے، صدقہ جو ہے بہت آسان ہے۔ اگر کسی کو 3-4 لاکھ روپے کے آپریشن سے بچنا ہے، اگر وہ روزانہ صدقہ دیتا شاید یہ نوبت نہ آئے۔ یس، ٹھیک ہے، یہ تو وہ یقین والی بات ہے کہ اگر آپ کو یقین اس پہ پختہ ہے۔ رسول گرامی نے فرمایا کہ ان الصدقہ تدفع البلا، یعنی دوا جو ہے اس کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ صحیح ہے۔ یہاں ایک چیز میں اور شامل کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ رزق کے حوالے سے بھی تو بڑا ایک واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ وہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور وہ رزق اس کے پیچھے خود بھاگ رہا ہوتا ہے، جس ڈھونڈ رہا دو ہوتا طرح ہے۔ کے رزق ہیں، جی ہاں، ایک جسے میں تلاش کرتا ہوں، ایک وہ رزق ہے جو مجھے تلاش کرتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ جی رب کی ذمہ داری ہے، ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا، اور ہماری پریشانیاں عروج پہ ہوتی ہیں کہ ہم اس قدر بے فکر ایک خوبصورت روایت میرے ذہن میں آئی ہے، امیر المومنین السلام سے روایت نقل ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ خدا نے جس کی مقدر میں جتنا لکھا ہے وہ اسے ملے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے انتخاب کے ذریعے حلال سے لیتا ہے یا حرام سے لیتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ملنا ہے اس نے، ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو مرتے وقت چھوڑ کے گیا وہ اس کا اضافی رزق تھا۔ وہ روایت میں وارد ہے کہ اطلب الرزق بالصدقہ، آپ صدقے کے ذریعے رزق حاصل کریں، یعنی دیں اور لیں۔ خداوند عالم جو ہے وہ ہے، پہلے بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جواد ہے، بخشش کرنے والا ہے، سخی ہے اردو میں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری یہ صفت سخاوت جو ہے کس کس میں کتنی ہے۔ میں نے پہلے دیا نا اس کو، یہ تو فقیر تھا، میں نے اسے عطا کیا ہے، اب میں نے جب اس کو عطا کیا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری عطا کی صفت اس میں کتنی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس صفت سے آپ کا ایک کنیکشن تو بن گیا۔ وہی
کائنات میں جتنے بھی کنیکشن ہیں خداوند عالم کی اسماء و صفات سے ہیں. وہ رازق ہے, ٹھیک ہے, بے شک. اس نے وسیلہ رزق قرار دیا دنیا میں لوگوں کو. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری یہ صفت جو ہے کس بندے میں زیادہ پائی جاتی ہے. وہ عالم ہے, دیکھنا چاہتا ہے کون کتنا عالم ہے. وہ قوی ہے, دیکھنا چاہتا ہے کون کتنا قوی ہے, لیکن بیلنس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اب آتی ہے بات وہ جو آپ نے فرمائی, میں اس کی طرف آتا ہوں. بہت سارے طریقے ہیں مدد کرنے کے, حتیٰ صدقات اور زکوٰۃ اور ان امور کے لیے فقہی اعتبار سے یہ بات کی گئی ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں. آپ اس کو اظہار کریں کہ مثلا یہ ایک تحفہ ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں. اگر زکوٰۃ کا مال بھی ہے اور صدقہ بھی ہے تو اسے تحفہ کی طرح پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کی عزت نفس مجروح نہ, وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے جو ہے زکوٰۃ دی جا رہی ہے. تو جب ہر سال رمضان میں ہی تحفہ لے کے آ جائیں گے آپ, تو ٹھیک ہے, یاد یہ تو ہاں زکوٰۃ کو ہی تحفہ دے رہا ہے مجھے ہر سال. نہیں, یہ جو دینے والا ہے اس نے اس بات کا اظہار نہیں کرنا ہے. یہ تو ہم طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس انداز سے دے کہ لینے والا یہ محسوس نہ کرے کہ یہ مجھے جو ہے راشن زکوٰۃ کا بانٹ رہا ہے. ہاں, ٹھیک ہے, اس کی حرمت کا خیال رکھے, اس کا احترام رکھے, باقی اس کی عزت کو باقی رکھے. عزت نفس کو مجروح کرنا نا, یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ راشن دینے کے ثواب کو کیا ریورس کر دے, بلکہ دینے والے کو اور ذلیل کر دے خداوند عالم, کہ تو نے میرے بندے کو دیا اس ذلت کے ساتھ, اس کی تذلیل کی. صحیح. یہ جو 300 کا پیکٹ ایسے دکھا کے, تصویر بنوا کے اور فیس بک پہ لگا کے اور واٹس ایپ پہ پوری دنیا کو بھیج کے کہ آج ہم نے یہ کام کیا, تیر مار کے آئے یہ والا, تو صدقات کے لیے تو آیا ہے کہ ایک دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس نے صدقہ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ریاکاری میں آتا ہے نا یہ سارا معاملہ. دونوں چیزیں ہیں قرآن کریم میں, دونوں چیزیں آئی ہیں کہ بعض اوقات دکھانا بھی ضروری ہے, جو فرض, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ وہ ادائیگی کریں. اچھا, ٹھیک ہے, اور چھپا کے بھی دیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک وقفہ آ گیا اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, تو اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہم. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں عید الفطر کے حوالے سے, اور دوسروں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وقفے سے پہلے علامہ باقر عباس زیادی صاحب تفصیل سے ایک نقطے پہ بیان فرما رہے تھے. میں وہی سوال جو ہے وہ علامہ اشفاق مدی صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سر, وہی بات کہ جیسے ابھی سر فرما رہے تھے کہ کچھ جگہوں پہ بڑی سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اور کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ آپ دکھا کے دیں تاکہ لوگوں کے اندر دینے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہو. اچھا, پھر اس سب کے بیچ میں ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے کہ کہیں وہ ریاکاری کے زمرے میں کوئی چیز نہ آ جائے. تو ذرا اس حوالے سے تفصیل سے بیان کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں اور کس طرح ہمیں یہ سب کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں چاروں قسم کے انفاق کی تعریف کی گئی, خرچ کرنے کی تعریف کی گئی ہے. دن میں خرچ کرو, رات میں خرچ کرو, چھپا کے خرچ کرو, ظاہر کر کے خرچ کرو. یعنی چاروں قسموں کے خرچ کی تعریف اللہ نے کی ہے. تعریف اس کی ہے جس نے چاروں قسموں کا خرچ کیا لیکن ارادہ اور نیت اللہ کے لیے رکھی. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے خرچ کیا, صدقہ کیا تو رب کو راضی کرنے کے لیے کیا. تو اب جو فرض اور واجب صدقات ہیں اس کے لیے اظہار ضروری ہے تاکہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کی نیت بنے اور وہ بھی اس سے سبق لے کر وہ بھی زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. جو نفلی صدقات ہیں وہ چھپا کر دیں تاکہ وہ بھی اجر ملے. اب یہاں بعض اوقات ظاہر کرنا بہت ضروری بھی ہوتا ہے اور اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں. ضروری اس طرح ہوتا ہے کہ جو
फाउंडेशन वगैरह सहराई इलाकों में जाके अपना काम करती हैं। अभी हम भी शाबान में गए हुए थे सहराई थल की तरफ, बखर के एरिया की तरफ। अब वहाँ अब एक फाउंडेशन एक ट्रस्ट सारा कुछ तो नहीं कर सकती, वो दिखा देते हैं इलाके को, काम को, ताकि और किसी का भी ज़हन बने और वो भी इस तरफ का रुख करें और वहाँ जाके गरीबों की मदद करें। लेकिन उसमें अगर आप उसको कवरेज दे रहे हैं, उसके पिक्स बना रहे हैं, तो उसमें एहतियात करेंगे किसी का चेहरा ना आए, क्योंकि ये ट्रस्ट और फाउंडेशन चल रही होती लोगों की डोनेशन से। अब उनका इत्मीनान क़ल्ब भी ज़रूरी है कि हमारा माल जहाँ खर्च होना था वहाँ खर्च हो चुका। लेकिन ये जो अंदाज़ होता है कि आप वो शॉपर पकड़ा रहे हैं और उसके चेहरे की तस्वीर ले रहे हैं, ये ज़िल्लत वाला मामला है। उसको जब आप सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे तो ये एक गैर मुनासिब नामुनासिब मामला है। और एक तो टीवी चैनल्स पे जो मामला टीवी चैनल वाले ले जाते हैं, ये देते थोड़ा हैं। अभी एक मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बखर में अभी जब था, दुल्ले वाला इलाका है, वहाँ एक खातून है फ़हीम भाई, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है और उसको तलाक शौहर ने इस वजह से दे दी है, और उसकी 4 बेटियां हैं और उस खातून का एक हाथ भी ज़ाया हो चुका है, माजूर है। तो मेरे जो वहाँ मेज़बान थे वो शाह साहब हैं, सैयद हैं, जिनके थ्रू मैंने वहाँ 200 घरों में राशन तकसीम किया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ और भी कई चैनल वाले भी आए और हमने मिन्नत समाजित की कि इस खातून का इलाज करा दो, क्योंकि जब ये किसी के यहाँ जाती हैं काम करने तो वहाँ इसको दौरा पड़ जाता है, वो निकाल देते हैं इसको काम से, और वो 4 बच्चियों की कफालत। अब ये क्या करते हैं, उस गरीब को दिखा के अपना प्रोग्राम तो सेल कर लेते हैं, लेकिन दोबारा जो है ना वो फ़ोन भी नहीं सुनते ये लोग। और ये कई दफ़ा हुआ है, गरीबों को बिठा दिया, रोना रो दिया जैसे इनसे बड़ा को हमदर्दी नहीं है, और उसके बाद उनकी खैर खबर ही नहीं लेते। कितने सालों बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस औरत के 2 साल की मेडिसिन के पैसे पे कर दिए। अच्छा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका इलाज शुरू हो चुका है। एक पंजाबी वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, आज मुझे किसी ने भेजी, ये तमाम वो लोग जो सिर्फ रमज़ान में करते हैं बाद में भूल जाते हैं। उन्होंने लिखा कि रमज़ान विच राशन वंडन आ लिया, ईद तो बाद भी भूख लगती है। वाह, सही बात। तो ईद के बाद भी कोशिश करें, जैसे आपने कहा ना सिर्फ रमज़ान में जाते हैं, ईद के बाद भी आपको अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो आप ज़माने में बसने वाले गरीबों का ख्याल रखें। और फिर यहाँ ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, वो फ़हीम भाई, ये कि ये MNA MPA की ज़्यादा ज़िम्मेदारी, ठीक है, ये MNA MPA जैसे स्टेट की बात हो रही थी, ये वोट लेने के लिए हर घर जाते हैं, हर गली में जाते हैं, हर जगह डेरा लगाते हैं, लेकिन भूखे कहाँ मर रहे हैं ये 5 साल तक ये खबर नहीं लेते। MNA MPA इलाके का नाज़िम, चेयरमैन, इनको अल्लाह पूछेगा। और ये जो पंजाब वाले हैं वो लाहौर जाके बैठ जाते हैं, MPA जो MNA हैं वो 5 साल तक इस्लामाबाद की जान ही नहीं छोड़ते, जैसे इनका निकाह हो गया इस्लामाबाद के साथ, और अपने हलके में नहीं आते और वहाँ नहीं देखते कि भाई उन गलियों में क्या हालत है, कहाँ गरीब मर रहे हैं। ये इनकी ज़िम्मेदारी है, इनकी ज़िम्मेदारी है। मगर रियासत की ज़िम्मेदारी तो है, मगर रियासत अपनी ज़िम्मेदारी जिस अंदाज से पूरी कर रही है वो भी पता है। इनके आसरे पे अगर रहे तो फिर तो हम तो बीमारियों से भी मर जाएंगे और भूख से भी जो है ना बुरे ही हाल हो जाएंगे। और काबिल तारीफ़ है पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो खैरात करते हैं, अवाम उसको चला रही होती है, उनकी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की नहीं होती है, अवाम की होती है, और वो काबिल तारीफ़ हैं। और वो अवाम जो इनको फंड करती है, और हैरत की बात है उनका नाम भी कोई नहीं जानता। अच्छा, और उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मैं जानता हूँ, मुझे किसी ने बताया कि हॉस्पिटल्स में खाना आता है, वो कोई प्राइवेट एक आदमी है जो हॉस्पिटल में खाना पहुँचाता है, उसका डेली जाता है खाना दोपहर में, और उसने ये कहा हुआ है कि मेरा नाम किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ये खाना मैं भेजता हूँ। और वो पता नहीं कितने हज़ारों मरीज़ जो हैं उनके लिए दोपहर का खाना जो है वो उनकी बीमारी के मुताबिक, ये वही लोग हैं ना उन्होंने ना अपनी अपनी जगह ढूंढी हुई है कि हमें किस सेक्टर में काम करना है। कोई ये काम कर रहा है कि मुझे, जिस तरह एक यहाँ पे एक स्कूल है, वो हिंदू कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी के पाकिस्तानी है, वो सोसाइटी का हिस्सा है, गरीब लोग हैं,
ان کے پاس شاید اپنے رہنے کو بھی کوئی مناسب جھونپڑیاں بنائی ہوئی انہوں نے، اور انہیں جھونپڑیوں میں سے ایک سینٹر میں سارے لوگوں نے ایک جگہ پکی کی ہوئی ہے، وہ مندر ہے ان کا. اس مندر کا صحن تھا، اور اب صرف وہی جگہ ہے جہاں کچھ کام ہو سکتا ہے. اب اس مندر کے صحن میں ایک مسلمان لڑکی، وہ ٹیچر ہے، بہت اچھی آواز میں نعتیں بھی پڑھتی ہے، وہ وہاں پہ ان بچوں کو پڑھا رہی ہے. کیا بات. تو اب ان کے لیے عید آتی ہے، ان کے جو تہوار آتے ہیں ان میں بھی، اور جو ہمارے تہوار آتے ہیں، کہ یہ بچے مسلمان بچوں کو تیار سجتے ہوئے دیکھ کے کہیں ان کا دل نہ ٹوٹے، تو ان کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اور کام کر رہے ہیں. تو یہ کتنے اجر کی بات ہے. پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں. ہمارے ہاں عوام کو ہی سارے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ عوام بہت بری ہوگی، بہت بری ہوگی. بہت سارے ٹرسٹ ہیں، فاؤنڈیشن ہیں، بہت سارے خیراتی ادارے ہیں جو عوام چلا رہی. اچھا، اسی آڑ میں بہت ساری کرپشن بھی ہو رہی ہے. وہ پھر ریاست پہ آ گیا کہ ان کا کام ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کو دیکھیں، آڈٹ کریں. جو لوگ بھی اس طرح چندے سے جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے اس میں ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی کہ اس کو وہ دیکھے، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ ٹرسٹ ہو. وہ دیکھیں کہ کہیں یہ لوگوں سے لے کر خود تو بڑی بڑی گاڑیاں نہیں خرید رہے ہیں، کہ یہ لوگ ایسے بھی ہیں کیونکہ ان کے پاس زکوٰۃ کا مال آتا ہے اور انہوں نے بڑے بڑے بنگلے خرید رکھے ہیں. صحیح. ایسے یہ ساری چیزیں، جو اچھا ہے اس کو ہم تعریف کریں گے، اور جو برا ہے، جو چیز بری ہو رہی ہے اس پر توبیخ بھی کی جائے گی، اس پر نظر بھی رکھی جائے گی، اور گورنمنٹ پوچھے گی بھی. صحیح. اچھا علامہ صاحب، جس طرح آج کا دور جو ہے، جو زمانہ جو ہے مختلف ہے پہلے کی نسبت. ٹھیک ہے، اگر ایک انسان خود جو ہے وہ اتنا وہ بھروسہ کر لے کہ رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ مجھے کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. بہت ہی اگر ایک عاجز اور ایک اس قسم کی طبیعت کے مالک بھی ہیں، مگر کچھ لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے تلے آپ دبے ہی رہتے ہیں، وہ تو آپ کو پے کرنی ہی کرنی ہے. اب بجلی کا بل ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے نا ایک بندے. اس کی تنخواہ کام نہیں ہے، اس کے بعد نوکری نہیں ہے، یا نوکری چھوٹی ہوئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں صرف میڈیا سے لوگ بے روزگار ہوئے ہوئے. صرف ایک فیلڈ کی بات کرو، میڈیا، باقی اور پتہ نہیں ہر فیلڈ میں جو ہے نا وہ معاملات خراب ہی ہیں. تو وہ لوگ کیا کریں؟ وہ کس طرح مطلب اپنے جو ہے نا گزر بسر کریں؟ اور وہ اللہ تعالیٰ جب بھوک آتی ہے نا، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنا راستہ بدلنے کا سوچتا ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ذمہ داری انسان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، میری ذمہ داری محنت کرنا، بقیہ برکت دینا، زیادہ یا کم دینا وہ ادھر سے ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ فقط 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں، کروڑ روپے کما لیتے ہیں. ہاں، ہوتے ہوں. ایک مزدور بیچارہ صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے اینٹیں اٹھاتا ہے، اس کے بعد شام کو 500 روپے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بعض اوقات حتیٰ پڑھے لکھے ہونے اور غیر پڑھے لکھے ہونے کا بھی ہاتھ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں تب بھی بہت کماتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر پہلے ایک بات ہو رہی تھی، صدقہ دینا جو ہے نا وہ ایک نسبی کام ہے. مدد کرنا مثلا میرے پاس 100 روپے ہیں ٹوٹل، اس میں سے میں اگر 50 روپے دیتا ہوں تو میں نے اپنی زندگی یہ کمائی کے آدھے دے دیے. حوصلہ. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی 1 ارب کماتا ہے دے گا 50 کروڑ روپے، لیکن اس نے جس نے 50 دیے ہیں وہ اس کے برابر. اگر یہ دے بھی دے 50 کروڑ تب وہ برابر ہے اس کے. خدا کے حساب میں برابر ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اس نے تو اپنا آدھے دے دیے نا. ہاں صحیح ہے. اگر اس نے 60 کر دیے یہ آ جائے گا. صحیح بات ہے، اسے 60 کروڑ دینے پڑیں گے. اگر وہ 50 دے گا تو ہار جائے گا نا. یہ جیت جائے گا، غریب ہوتے بھی جیت جائے گا. ایسے ہی ایسے ہی. تو یہ جو راستہ ہے، اس راستے میں خداوند عالم پر اعتماد. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں نا کہ جو بزرگان کے واقعات ہیں، امیر المومنین السلام نے ایک انگوٹھی جو ہے خدا کی راہ میں دی نماز کی حالت میں. اب دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں جو معروف آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون. اس آیت کے ذیل میں امیر المومنین السلام کا یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی.
سائل نے سوال کیا، آپ نے حالت رکوع میں انگوٹھی عطا فرمائی اس کو، ٹھیک ہے، خداوند عالم نے آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ ان کے اعمال آپ دیکھیں، یہاں ہم بھی، ہمیں ہر شعبے میں اگر کوئی اس وقت بے روزگار ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے بچوں کی مدد کرنا، اس کے بچوں کی فیس دینا، بجلی کے بل، پانی کے بل، ٹھیک ہے، گیس کا بل، گھر کا کرایہ، بچیوں کا جہیز، ٹھیک ہے، یعنی جس فیلڈ میں جو بھی مدد ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم نے ایک اسکول ایک جھوپڑی نشین علاقے میں بنایا تھا، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے، یعنی بعض ہمارے دوستوں نے، ٹھیک ہے۔ آج وہ بچے جو ہیں سیکنڈ ایئر کا امتحان دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وہاں ماشاءاللہ۔ کوئی تعلیم نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جھوپڑیاں ہیں، ان کی جو دیواریں کچی ہیں اور جو ان کے جو چھت ہے وہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی ہے، مستقبل بدل گئے ہوں گے ان کے، ٹھیک اب ہے ان کی آنے والی نسلیں بدل گئی ہوں گی۔ جی۔ تو ایسے لوگ بہت ہیں جو کام کر رہے ہیں، خصوصاً سر ایک وقفہ پھر سے آن پہنچا ہے، اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم فائزہ کامران سے ان کی آواز کے ساتھ ہی ہم پروگرام میں دوبارہ داخل ہوں گے، اور اس کے بعد بات کریں گے امیر اور غریب ہونے کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے۔ ہم دولت کے خواہش مند تو ہیں، کیا یہ ایک آزمائش ہے یا یہ ہم پورا 100% ہماری اپنی محنتیں اور اپنے معاملات ہیں سارے؟ اس حوالے سے علماء کرام کی کیا رائے ہے یہ جانیں گے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ تم پر میں لاکھ جہان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جہان سے قربان یا رسول، برآئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، اور اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملوں،
चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इशफाक मदनी साहब, वक्फे से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि दौलत के हवाले से आके बात करेंगे। दौलत के सब ही ख्वाहिशमंद होते हैं और तकरीबन सबकी ख्वाहिश होती है कि हम जितनी भी ज़िंदगी की तजुशात हैं उनको हिस्सा बना सकें अपनी ज़िंदगी का। तो उसी के साथ साथ तो मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या दौलत जो है ये अल्लाह ताला की जानिब से आजमाइश है? अल्लाह ताला ख़ुद लोगों को मुंतखब करते हैं किसको दौलतमंद बनाना और किसको दौलत नहीं देनी? क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाएगी, फरमाया अगर हम सबको अमीर बना देते तो ज़माने में फ़साद बर्पा हो जाता। कि अगर हर बंदा ही अमीर होता तो फिर ये काम कौन करता, निज़ाम ज़िंदगी चल ही नहीं सकता था। सही। तो ये जो फ़र्क रखा गया है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसानियत की बका के लिए है। अगर ये फ़र्क ना होता तो इंसान बाकी नहीं रह सकते थे, कोई किसी का बोझ क्यों उठाता। तो इसमें इस बंदे का अपना कमाल है ये इसमें जो है किसी को अल्लाह ने दौलत दे दी, किसी को गुर्बत दे दी, ये उसका अपना कमाल नहीं है, ना ही उसका कोई कसूर है कि वो गरीब क्यों है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसको माल दिया तो कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये जो हमने माल दिया है ये आजमाइश है तुम्हारे पास, और जिसको गुर्बत दी है उसको भी आजमाया जा रहा है, उसके लिए अल्लाह ने इनाम रखा है। जो महरूमी रखी है उसके बदले में, ये रब तो वो रब है कि कांटा चुभता है तो नेकी लिख देता है। कांटा जब चुभता है तो हदीस में फरमाया कि फरिश्ते को हुक्म देता है मेरे बंदे के लिए नेकी लिखो, तो जिसको गुर्बत के कांटे रोज़ाना चुभते हो तो उस पर वो क्या अजर नहीं देगा? अच्छा, इसको भी अल्लाह ने बयान किया है कि ये बंदे का कमाल है या नहीं है। कुरान में वो आयात का मफहूम है कि बंदे को जब माल मिलता है, कामयाब हो जाता है, बाग अच्छा उसका तैयार हो जाता है, तिजारत अच्छी चल जाती, उस वक्त कहता है ये मेरे इल्म की बदौलत है। और जब हाँ उस टाइम कहता है ये मेरे इल्म और फ़न की बदौलत है। और जब कुछ भी नहीं होता उस टाइम अल्लाह से फजू दुआइन अरीद वाइदा मस्सो शर्रु फजू दुआइन अरीद, फिर लंबी चौड़ी दुआएं करता है। हाँ। फिर पीरों के पास भी जाएगा, तवीज़ भी लेगा, उससे दुआ, जब चल जाए भाई ये मेरी अपनी मेहनत से हुआ है। वो कहता है ये बाल धूप से थोड़ी सफ़ेद हुए हैं, तजुर्बे से हुए हैं। और फिर वो बड़े अपने जनाब वो फनकारी दिखाएगा, बातें बताएगा, फनकारी की फितरत है इंसान की। क्या ये इंसान की फितरत? असल में कुरान कहता है कि जब अच्छाई पहुंचे तो उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करो, और इंसान अच्छाई को अपनी जानी मंसूब करना चाहता है। ये सब कुछ मैंने किया है और यही इसी की नाकामी है। और जो कामिल बंदा होता है, बाकमाल बंदा होता है, जैसा कि हम आले बैत और सहाबा में पढ़ते हैं, वो अपने तमाम कमालात को अल्लाह की तरफ मंसूब करता है कि नहीं ये अल्लाह का करम हुआ है, ये अल्लाह का फजल हुआ है, मैं तो कुछ भी नहीं था, मुझे तो बात करना नहीं आती थी, कामयाबी जो और सब कुछ वही थे। हाँ, अब तिजारत है, फ़हीम भी तिजारत है। या अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, कितने अरसा से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ आपके पास उलमा आते हैं, ये 2 घंटे की निशस्त होती है। अब इसमें अगर हम समझे अपना कमाल है, कैसे अपना कमाल है? दिमाग, ज़बान और दिल अगर रब सीधे ना रखता तो हमें कौन देखता, कौन सुनता, लोग मजाक ना बना लेते। सर ये तो मैं आपको, आपने अगर पूछा ही है रिलीजियस प्रोग्राम के हवाले से, पहली बात है कि मेरी कोई वो डोमेन नहीं है। मैं एक आम सा शहरी बन के ये सवाल कर रहा होता हूँ, और मेरे 2 घंटे मुझे ऐसा लगता है खुशी से मैं बैठा होता हूँ कि ये मेरी क्लासरूम है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, मैं अपने लिए कोई मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़े दिल से करता हूँ मैं ये प्रोग्राम, कोशिश करता हूँ। और एक डर होता है, एक खौफ होता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो मैं बैठा हुआ हूँ, वरना एक जुमला
ایک لفظ جو ہے وہ نکلا ہوا میرا سارا کام ادھر کا ادھر کر سکتا ہاں ادھر کا ادھر. اب یہی تجارت ہے. یہ جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا کہ سامنے والے کی کیفیت کیا ہے. ہاں اس وقت آپ کا دماغ درست رکھنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. بے شک بے شک. جی آخری لمحات ہیں پروگرام کے، مگر ایک سوال ہے، اس کے بعد پھر پروگرام کا جو ہے وہ وقت اپنے اختتام کی طرف آ جائے گا. باقی سب یہ تو ایک تو ہم جذبے کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہمیں دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، اور جو اس کا اجر ہے، جو اعزاز ہے، وہ اس کے بارے میں آپ نے بتایا. کچھ چیزیں ہیں جو لازم کی گئی ہیں، جو واجب ہے مومن پہ، جو فرض ہیں، جس کے آرڈر ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ آپ نے نکالنا ہی نکالنا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی ہے، اس کی شرط یہ ہے، یہ آ گیا ہے تو جاؤ. اس کے علاوہ بے شک آپ جتنا آپ کا اپنا ایک درجہ ہے، جتنا مقام ہے، اس حساب سے آپ کریں گے. مگر کچھ لازم ہے، تو ذرا وہ جو لازم ہے ذرا وہ بتا دیجئے شارٹلی. ویسے تو سب کو معلوم ہی ہے، ذرا وہ بتا دیجئے بسم کیا اللہ ہے. الرحمن الرحیم. روز عید جو ہے وہ فطرہ نکالنا واجب ہے، وہ بھی شب عید، جب چاند ہو جائے. یعنی چاند ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، واجب ہو جاتا ہے. اور کتنا اس دفعہ ویسے کوئی اندازہ ہے؟ 3 کلو جو ہے وہ اناج یا آٹا، اس کی قیمت جو بھی آپ لگا لیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اچھی چیز کھاتے ہوں، کچھ نارمل ہو، کچھ جو ہے نا وہ نچلے درجے کی ہو، فرق کرتا کشمش ہے. کا بھی دے سکتے ہیں، کھجور کا، کھجور ہے، باجوا کا کشمش ہے. ٹھیک ہے. یعنی لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ناقص چیز دیتے ہیں، گھر میں لاتے ہوئے اچھی چیز لاتے ہیں. دودھ ہے. اچھا اچھا، جی ہاں، صحیح 3 ہے. کلو دودھ کب کی قیمت دے سکتے ہیں. ہر فرد کے حساب سے ہوتا ہے یہ گھر کا. چاول، اب اس وقت چاول بہت سارے لوگ کھاتے ہیں. جی چاول کھاتے ہیں. ہاں، تو اگر 200 روپے کلو چاول کھاتے تو 600 روپے ایک آدمی کے ہو جائیں گے، ہاں اگر اس اعتبار سے دینا چاہتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بہرحال جو کم سے کم ہے وہ 3 کلو گندم ہے، وہ دے سکتا ہے، یہ واجب ہے، اس کو دینا ہے. باقی سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ہے. جی ہاں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ جیسے ماہ مبارکہ رمضان میں قبل از وقت اگر دینا چاہتا ہے، ابھی وقت نہیں ہوا، غریبوں تک پہنچانا چاہتا ہے تاکہ وہ عید کے لیے کچھ اپنے انتظامات کر لیں، کپڑے بنا لیں، تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ قیمت فرض کریں 2-3 ہزار روپے اس کے نکلنے ہیں گھر کے. ٹھیک ہے، تو وہ پہلے سے دے دے کسی کو، پھر شب عید نیت کر لے کہ وہ جو میں نے قرض دیا ہوا ہے وہ فطرے میں بدل جائے. اچھا، نیت پہ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. بڑی معلوماتی گفتگو رہی، اور پتہ بھی نہیں چلا کس طرح وقت جو ہے وہ پروگرام کا ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. تو یقیناً آپ دوستوں کو بھی ہمارے آج کی جو ایپیسوڈ ہے، یہ پروگرام ہے، یہ پسند آیا ہوگا. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.